میرا خیال ہے کہ تم مجھے بھلا چکے ہو۔ میرے دل کے تمام خدشات درست نکلے۔ یقیناً میں تمہارے رویے پر دل گرفتہ ہوں اور سلمان کی ہسٹری فائل کلوز ہو جانے پر ملول بھی، مگر تمہارا تصور ایک اچھی یاد کی طرح ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ فیضان نے غالباً چھٹی مرتبہ شازیہ کا بھیجا میسج پڑھا جو اس کے موبائل کی سکرین پر روشن تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا دیر کے لیے مسکراہٹ پھیل گئی۔ یقیناً تم حقدار ہو اس طرح کا شکوہ کرنے کی، اس نے سوچا۔ اسے شازیہ کے لکھے الفاظ پر پیار آ رہا تھا۔ وہ شازیہ سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس روز اس کا ارادہ ماپارا بیگم کی طرف جانے کا تھا، اور وہ انہی کی حویلی کی طرف جا رہا تھا جب شازیہ کا پیغام اسے ملا۔ اگر میں ان مسائل سے جو آج کل مجھے درپیش ہیں نبٹ کر تم سے ملوں تو وہ ملاقات زیادہ خوشگوار ہوگی۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک کر شازیہ کے لیے میسج لکھا اور حویلی مہرو جان کی طرف آ گیا۔ تمہاری بات سن کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میری گفتگو نے تمہارے دل میں چودھری مقصود کے لیے نفرت جگانے کے بجائے کوئی اور جذبہ پیدا کیا ہے، جسے محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بات کے جواب میں ماں پارا بیگم نے کہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے ابا کا یوں لیٹ ڈاؤن ہونا کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے ایک عمر خطیر فطری تعلقات کو نبھاتے ہوئے گزار دی۔ میں نے کبھی ان کے کسی انداز سے زندگی کی روٹین سے بیزاری کا تاثر ابھرتا نہیں دیکھا۔ انہوں نے خود کو گوناگوں مصروفیات میں الجھایا ہوا ہے، اور کسی طرح سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنے دل کی دنیا میں کیا چھپائے بیٹھے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے اس معمول میں کوئی فرق نہ آئے۔ آپ کی سنائی کہانی شائع ہو جانے سے آپ کی طرف سے آپ کے ناقدین کو تو معقول جواب مل جائے گا، مگر ابا کی زندگی کے سارے معمولات بگڑ جائیں گے۔ ان کو یہ سزا کیوں ملے، آپ بتا سکتی ہیں؟ چودھری مقصود کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ اچھے انسان ہیں، اس حد تک کہ انہوں نے چند چیزوں کو بخوبی نبھایا ہے، مگر تم ان کی زندگی کے باقی پہلوؤں پر غور کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ تمام عمر وہ اقتدار میں بیٹھی حکومت کے اہم ستون بنے رہے۔ میں نے کبھی انہیں اپوزیشن میں بیٹھے نہیں دیکھا۔ اقتدار کی مسند نے انہیں کبھی کسی پکڑ میں آنے ہی نہیں دیا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے والا سلسلہ شروع ہی اس لیے ہوا کہ چودھری مقصود گرفت میں آ سکیں۔ ان کی ایک ضد نے میری ساری زندگی کو ایک خوف کی کیفیت میں ڈالے رکھا۔ وہ کتنے ضدی ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ اس ضد کو نبھانے کے لیے انہوں نے تمہیں اور سلمان کو بیٹا بنا لینے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور ان کی ذات کے رعب کا یہ عالم ہے کہ کوئی ان سے تم لوگوں کے متعلق سوال تک نہ کر سکا۔ یہ سب اللہ کے بندوں کا مقسوم نہیں ہوتا بیٹا۔ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی اور نرمی پسند آتی ہے۔ چودھری مقصود نے چند نیکیاں اگر نیک نیت سے کی تھیں تو اس کہانی کے شائع ہو جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر انہیں فرق پڑنا چاہیے۔ فیضان کا دل ماں پارا بیگم کی دلیل کو مان نہیں پا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے مستقبل کے سارے نقشے ابھر رہے تھے۔ اس کے اپنے حلقۂ احباب میں، اپنے علاقے میں، بلکہ قومی سطح پر بہت سے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ چودھری مقصود کی اپنی حقیقی اولاد کوئی بھی نہیں تو اصل کہانی کو سراہنے والے کم اور تمسخر اڑانے والے بے شمار ہوں گے۔ ان کی بظاہر مربوط زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسے دنوں میں ہی حالیہ زندگی کے اسٹیٹس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا۔ آپ غلط کریں گی، آپ زیادتی کریں گی، بے بسی کے عالم میں اس کے منہ سے الفاظ پھسلے۔ وہ درست تھا، وہ جو چودھری مقصود نے کیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ اس نے کہا۔ ہمارا قصور تھا؟ ایک اور سوال آیا۔ آپ کا قصور تو تھا اور اب بھی ہے، وہ جھلا کر بولا۔ ایک حویلی کو بچاتے ہوئے آپ نے کتنی زندگیاں تماشا بنا دیں، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ اور اگر انسان الٹے سیدھے فیصلے اور عہد کر لیتا ہے تو ان کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی اسے تیار رہنا چاہیے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اگر آپ اپنی عزت کی بحالی کے لیے اس ضد پر قائم ہیں۔ اس کے اس انداز پر ماں پارا بیگم ہولے سے مسکرا دیں۔ وہ سلمان کو آزاد کر دیں، تم انہیں یہ بات ماننے پر تیار کر لو، میں یہ انٹرویو شائع کرنے سے روک دوں گی کرن کو۔ فیضان نے انہیں غور سے دیکھا۔ اسے لگا وہ اس صورتحال سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ وہ سلمان کو امریکہ بھجوا رہے ہیں، اور جب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا وہ واپس نہیں آئے گا، اس نے بتایا۔ وہ اس کے بعد بھی واپس نہیں آئے گا، تم انہیں سمجھا لو۔ وہ جس قسم کی زندگی میں اسے دھکیلنا چاہتے ہیں
وہ اس میں سروائیو نہیں کر سکے گا، پھر سے بیمار پڑ جائے گا۔ فیضان نے ایک مرتبہ پھر غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا جو اب بالکل سپاٹ تھا۔ آپ کی بات تو وہ خوب مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے تھیں یہ سب ان سے؟ میں کہہ کر دیکھ چکی ہوں، وہ نہیں مانے، جبھی تو تم سے کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو اب تک راز تھا وہ راز ہی رہے گا، اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، فیضان نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور واپسی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کمال ہے حسن، کمال، آج تم نے ہم پر نظر عنایت کیسے ڈال لی، ورنہ تم تو ہمیں دیکھ کر ہی نظریں چرا کر نکل جاتے ہو۔ جدید صحافت کے 4 اصول نامی کتاب کی افتتاحی تقریب میں حسن کمال سے مٹ بھیڑ ہونے پر نعیم کہہ رہا تھا، اس خیال سے کہ تم پند و نصیحت کی ٹوکریاں کھول کر بیٹھ جاؤ گے اور مجھے ماضی بعید میں کی میری ہی باتیں سنانے لگو گے، میں تم سے نظریں چرا کر بھاگتا رہا۔ حسن نے مسکرا کر کہا، ویسے تم مجھ سے ملنا چاہتے تو زبردستی بھی مل سکتے تھے، ہم تو بھائی تمہاری روز بروز ماؤنٹ ایورسٹ بنتی شخصیت کے روب سے ہی تھر تھراتے رہے، جہانگیر نے مذاقن کہا۔ جب ہی اس ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے کی تیاریوں میں مصروف ہو، تمہاری فلائٹس بہت اونچی جانے لگی ہیں، لگتا ہے تم لوگوں کے ہاتھ میں کوئی گدڑ سنگھی آ گئی ہے، حسن نے معنی خیز انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید میں تمہاری بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا، نعیم نے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو بڑے بڑے فائنینسرز کے ساتھ شیئر ہولڈر ہونے لگی ہے اور ہینگ پھٹکری کے بغیر ہی چوکھا رنگ آنے لگا ہے، حسن نے بین السطور اپنی بات سمجھائی۔ اوہ اچھا، جہانگیر نے اب کے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا، بات یہ ہے حسن بھائی کہ ہم نے آپ کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ بہت خوب، حسن نے داد دی، گویا میرا وہاں سے چلا آنا تمہارے لیے بہت اچھا ثابت ہوا، تم لوگوں کو اپنا ٹریک مل گیا، یہی سمجھ لیں۔ جہانگیر اور نعیم اس کی شخصیت کے سامنے خود کو دبا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ ویسے یار، تم لوگ اتنے لمبے عرصے سے اس فیلڈ میں ہو، مگر یقین جانو کہ ابھی تک تمہیں وہ مقام نہیں ملا جو تم ڈیزرو کرتے ہو، حسن نے مڑتے مڑتے رک کر کہا۔ کیا مطلب؟ نعیم اور جہانگیر نے بیک آواز میں پوچھا۔ ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کا وہی سٹیٹس ہے آن لوکر میں جو آج سے 2 سال پہلے تھا، مینجمنٹ میں نئے لوگ آ گئے، نیا سٹاف رکھ لیا گیا، فوٹوگرافی اور کمپوزنگ وغیرہ وغیرہ میں ماہرین کو اور کوالیفیکیشن کو ترجیح دی جانے لگی ہے، تجربے اور ادارے کے لیے پرانی خدمت میرٹ کا کوئی پیمانہ نہیں رہا۔ کیوں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حسن نے دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں اس کی بات کے جواب میں خاموش تھے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ درد سہیں بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں۔ دیکھو نا، اتنا عرصہ تم لوگوں نے ماہرین کے آنے کے ساتھ اس امید پر گزارا کہ کبھی وہ وقت بھی آئے گا جب آن لوکر کے دن بھی پھریں گے، یہ بھی پرائم لائن کا لیڈنگ میگزین بن جائے گا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو راوی تمہارے لیے بھی چین ہی چین اور سکون ہی سکون لکھے گا۔ مگر جب ایسا وقت آیا تو ادارہ نئے نئے چہروں سے بھر گیا اور پرانے چہروں کو پچھلی قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب آج کی اس تقریب میں ہی دیکھو تم لوگ کس حیثیت سے آئے ہو، فوٹوگرافی کے لیے یا پھر آن لوکر کی نمائندگی کے لیے؟ وہ بھی اس لیے کہ آج کے دن کی یہ تقریب آن لوکر والوں کی ترجیحات کی لسٹ میں کچھ اتنی اہم نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بے انصافی ہے۔ حسن کمال اعتماد کے ساتھ مضبوط لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نعیم اور جہانگیر کے دل کو اس کی باتیں درست محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ اپنی اس محدود دنیا سے باہر نکل کر دیکھو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کیسے کیسے نت نئے میدان سجے ہیں، کتنے فورمز ہیں جہاں تمہارے جیسے لوگوں کی ہی مانگ ہے، تمہارے جیسے لڑکوں کو صرف خود کو کیش کرانے کا فن آنا چاہیے، پھر چاندی ہی چاندی ہے۔ کیوں، میری بات کا یقین نہیں آ رہا کیا؟ اس نے اپنے سامنے مبہوت کھڑے نعیم اور جہانگیر سے پوچھا۔ وہ دونوں بھی جیسے چونک سے گئے۔ پتہ ہے حسن، ہمیں یہ سب پتہ ہے، مگر ساری بات ہی چانس ملنے کی ہے، اور چانس تمہیں معلوم ہے کہ کسی کسی کو ہی ملتا ہے، جہانگیر نے نیچی آواز میں کہا۔ چانس ملتے نہیں، کریٹ کیے جاتے ہیں میرے بھائی، تم لوگ کوشش کرو تو چانس بنے نا، حسن نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اب یہی دیکھ لو، ہم چند ساتھی مل کر اپنا ایک چینل شروع کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو چیک بھی کر رہے ہیں، مگر تم لوگوں کو شاید اب تک اس بات کی خبر بھی نہیں۔ جہانگیر نے نظر اٹھا کر حسن کے قیمتی سوٹ کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خبر شائع نہیں ہوئی، اس لیے اس نے کہا۔ اوہ یار،
حسن نے جھنجھلا کر کہا، خبریں جب شائع ہو جائیں تو وہ خبریں نہیں رہتی، ان لوگوں کے لیے کم از کم جو فیلڈ میں ہیں۔ خبریں پڑھنا نہیں، ان کو پکڑنا سیکھو۔ اس نے ان دونوں کی طرف ناراضگی سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے جیب سے کارڈ نکالتے ہوئے کہا، اگر میری بات پلے پڑ جائے تو مجھ سے رابطہ ضرور کرنا، میں دوستوں کا دوست ہوں۔ مہرین کیانی کی نظروں میں اب سے صرف وہ سمائے گا جو اس قابل ہوگا، اور قابلیت کا معیار اب اس کے نزدیک کیا ہے یہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ ریس میں شامل ہو رہی ہے، اور اس ریس کے اصول بہت انوکھے ہیں، تمہاری سمجھ میں آنے والے نہیں۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور سر کے اشارے سے خدا حافظ کہتا دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں سے دوسری طرف جاتے ہوئے اسے 100% یقین تھا کہ وہ جہانگیر اور نعیم کے ذہنوں میں سوچ کے نئے دور روا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بیٹی کی کمائی ہی بیٹھ کر کھاتی رہو گی یا کبھی اس کی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو گی؟ سمیہ کے ابا کو دنوں بعد خیال آیا تھا کہ حالات جیسے چل رہے تھے وہ ان کے مزاج اور خاندانی پس منظر سے میل نہیں کھاتے تھے، اس لیے وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے نئے خیال کی خبر دینا چاہ رہے تھے۔ زندگی اس کی اچھی بھلی ہے، اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ سمیہ کی امی نے پیزا ہٹ سے منگوائے مشروم سٹفڈ پیزا کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا، تو کیسی بے فکری ماں ہے سکینہ بی بی، تجھے یاد نہیں؟ شاید کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد ہی اس کی اصلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ابا نے بیوی کی بات کے جواب میں بے چین ہوتے ہوئے کہا، اچھا شادی؟ امی کو میاں کی بات اب جا کر سمجھ آئی تھی، تو اور کیا؟ ابا نے شکر کیا کہ بیوی کو بات تو سمجھ آ گئی۔ بڑا شوق پورا ہو گیا ڈراموں میں کام کرنے کا، عیش بھی کر لیا، آرام بھی کر لیا، برادری کی باتیں بھی سن لی، ہم دونوں نے بیٹی کا ساتھ دیا، اور ہم دونوں ہی آہستہ آہستہ سارے رشتوں سے دور ہو گئے۔ تو نے دیکھا نہیں، اب تو بیٹوں نے بھی ادھر آنا تقریباً چھوڑ ہی دیا ہے۔ وہ بیچارے بھی کیا کریں، وہ اسی محلے میں رہتے ہیں، اسی برادری کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، سب کی باتیں انہیں ہی سننی پڑتی ہیں۔ اب تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارا بہن سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ نہیں تعلق تو نہ صحیح، امی غضبناک ہو کر بولی، اپنی بیویوں کے سکھانے پر ایسا کہتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، اس وقت ان کی عزتوں کو بٹا نہیں لگتا تھا جب ہلا شیری دینے آئے تھے بہن کو کہ اس کام میں کوئی حرج نہیں؟ آج کل اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں بھی یہی کچھ کر رہی ہیں۔ اس وقت تو ان کی بیویوں کو اسی بات میں فائدہ نظر آیا تھا کہ سمیہ کے اس کوٹھی میں چلے آنے سے ساس سسر اور نند کے بوجھ سے آزادی ملے گی۔ اب انہیں یاد آنے لگا کہ اس کی وجہ سے برادری میں ناک کٹتی ہے، اور برادری… وہ دم بھر کر رکی۔ روٹی ڈکارنے تو بڑی جلدی پہنچ گئی تھی سمیہ کے بلاوے پر، تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ اب بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کے پاس کیوں آتے ہیں یہ لوگ کہ سمیہ فون کرے تو فلاں کام ہو سکتا ہے؟ ان پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والوں کی بات پر کان دھرنے لگے میاں تو واپس پہنچ جاؤ گے پرانے محلے اور پڑے رہا کرو گے سیڑھیوں کے نیچے بنی ڈیوڑی میں۔ تمہارے جیسے ہی ہوتے ہیں باولے، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والے۔ میں یہ بات کب کر رہا ہوں؟ ابا امی کے چلانے پر گھبرا کر بولے، میں تو کہہ رہا ہوں بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، اور باپ کے گھر سے رخصت ہو جائے تو اچھی لگتی ہے سسرال والے گھر میں۔ سمیہ اب بہت چھوٹی نہیں ہے، اب یہی عمر ہے اس کی شادی کی۔ کون سا باپ کا گھر ہے یہ تو بتاؤ؟ امی لڑنے کے سے انداز میں ہاتھ نچا کر بولی، یہ باپ کا گھر ہے جس میں بیٹی رہتی ہے، یا بیٹی کا گھر ہے جس میں باپ رہتا ہے؟ ابا نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اور شادی؟ انہوں نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، کوئی شادی وادی کی عمر نہیں نکلی جا رہی، ابھی تو اصلی معنوں میں وہ نکھری ہے اپنے کام میں، شادی کر کے سب کچھ گنوا لے اپنے ہاتھ سے۔ ارے کم عقل بندے، شادی شدہ لڑکی کی کیا ویلیو ہوتی ہے شوبز میں؟ انڈا یعنی زیرو، انہوں نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو دائرے کی شکل میں جوڑتے ہوئے کہا۔ اور سمیہ کی کوئی ویلیو نہ رہی تو پھر یہ ٹھاٹ، یہ عیش، کوٹھی، کار، کھانا پینا، سمجھو سب ہاتھ سے گیا۔ ابھی کوئی شادی وادی نہیں کر رہی سمیہ سلطانہ، اور اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک اس کی مانگ ہے اور ہیروئن کے طور پر جگہ اس کی قائم ہے۔ مگر نیک بخت، شادی کی تو ایک عمر ہوتی ہے، وہ نکل جائے تو پھر رشتے ملنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ابا نے کمزور آواز میں ایک مرتبہ پھر اپنا مدعا بیان کرنا چاہا۔ رشتے، امی کہہ کہا لگا کر ہنسی، ہمیں کیا ضرورت ہے رشتوں کو ڈھونڈنے اور انتظار کرنے کی؟ اپنی ہی برادری کا لڑکا ڈھونڈا ڈھانڈا ہے ہمارے پاس موجود،
دونوں کی آپس میں اتنی اچھی دوستی ہے، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کب شادی کرنی ہے، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ برادری کا لڑکا ہے، جبھی تو برادری باتیں کرتی ہے، سب پتا ہے ان کو، دونوں کہاں گھومتے پھرتے ہیں، کہاں کہاں اکٹھے جاتے ہیں۔ ابا نے ایک مرتبہ پھر دبے لفظوں میں جتانا چاہا، تو پرواہ کس کو ہے؟ امی نے بدستور بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جب لڑکا لڑکی راضی ہیں تو پھر کسی کو بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ لیکن لڑکے نے کبھی کسی ارادے کا اظہار بھی کیا ہے، یا ہم یوں ہی دیوانے ہوئے جا رہے ہیں؟ ابا کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں آنا جانا، ہر وقت سمیہ کے ساتھ ساتھ رہنا، بلکہ میں تو کہتی ہوں آج سمیہ جو کچھ بھی ہے سب اس لڑکے کی وجہ سے ہے۔ وہ قدم قدم پر اسے سمجھاتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ادھر سمیہ بھی اس کی دیوانی ہے، اس کے علم اور ذہانت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی، وہ تو گرو مانتی ہے اسے اپنا۔ لڑکے نے منہ سے اظہار نہیں کیا تو کیا ہوا، اس کی ہر ادا سے اظہار ہوتا ہے۔ امی نے اعتماد کے ساتھ کہا، اور ابا شاید مطمئن ہو گئے تھے جب ہی ان کا دھیان اپنے من پسند ٹی وی چینل کی طرف ہو گیا تھا۔ اپنی اماں کی طرح سمیہ سلطانہ کو بھی اس قسم کا یقین تھا، بلکہ اسے شاید اپنی ذات سے بھی زیادہ حسن کمال پر یقین تھا۔ وہ جب اپنے ارد گرد لوگوں سے حسن کمال کی تعریفیں سنتی یا اس کی کسی کامیابی کی خبر سنتی تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ حسن کمال اس کا آئیڈیل اب نہیں بنا تھا، وہ بہت پہلے سے اسے آئیڈیلائز کر رہی تھی، شاید اس وقت سے جب سمیہ سلطانہ دنیا کے متعلق بہت کم جانتی تھی۔ اس وقت بھی اسے ایک شخص کے بارے میں خوب علم تھا، اور وہ شخص حسن کمال تھا، اور یہ بھی درست تھا کہ اب اس دنیا کے بارے میں اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی سمیہ کے خیال میں حسن کمال جیسا کوئی نہیں تھا۔ ذہانت میں وہ اپنے مخاطب کے ہمیشہ کان کاٹتا ہی نظر آیا تھا، علم اس کو ہر موضوع پر ہر بات کا ہوتا تھا، اس کی تحریر میں روانی اور برجستگی ہوتی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ ایک بڑے نیوز چینل پر مستقل مبصر اور ٹاک شوز کے میزبان کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ اسلام آباد سے جاری ہونے والے ایک نئے اخبار میں روزانہ کالم لکھنے کا وہ پرکشش معاوضہ لے رہا تھا۔ سمیہ کو تو بعض اوقات ایسا لگتا کہ حسن کمال ہر طرف چھایا ہوا تھا، اور ہر نیا دن اس کے لیے شہرت کی ایک نئی سیڑھی نکال کر لاتا تھا، اور وہ بغیر لڑکھڑائے اس سیڑھی پر چڑھ جاتا تھا۔ سمیہ نے خود کیسا ہی نام اتنے عرصے میں کمایا تھا، اور کیسا ہی وہ ایک نامور ٹی وی اداکارہ کے طور پر مشہور ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں حسن کمال کا مقام پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو چکا تھا۔ اپنے کئی انٹرویوز میں وہ اس بات کا برملا اظہار کر چکی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے اسے احساس ہونے لگا تھا کہ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی دوڑ میں حسن کچھ اتنا زیادہ مصروف ہو چکا تھا کہ اس کے پاس سمیہ کا فون سننے کا وقت بھی نہیں رہا تھا۔ وہ گھر میں ہوتی، شوٹنگ میں مصروف ہوتی، یا پھر کہیں باہر گھومنے اور تفریح کرنے میں مصروف ہوتی، جب بھی وہ حسن کو کال کرتی اس کا نمبر یا تو مصروف ہوتا تھا یا پھر کال بند کر دی جاتی تھی۔ اگر کبھی حسن سے رابطہ ہو بھی جاتا تو وہ اپنی کسی انتہائی اہم مصروفیت کی خبر دے کر اس سے معذرت کر لیتا تھا۔ سمیہ کے دل کو یہ توقع تو اب بھی نہیں ہوتی تھی کہ حسن کمال کا رویہ کبھی اس سے بدل سکتا تھا، مگر وہ اس کے حالیہ رویے پر مضطرب ضرور تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ کوئی حماقت نہیں کرو گے اور سیدھا میرے پاس چلے آؤ گے، کیونکہ تم بھی اس دور کی پیداوار ہو جس میں اصول، روایات، دعوے اور عہد ثانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اور جس میں ضرورت موقع سے فائدہ اٹھانا اور اپنے ٹیلنٹ کا درست استعمال ہی سب سے اہم قرار دیے جاتے ہیں۔ حسن کمال نعیم اور جہانگیر سے مخاطب تھا۔ پیسہ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پیسہ سب سے اہم ضرورت ہے انسان کی، اس کے بغیر نہ ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہے، نہ تعلیم کی کوئی اہمیت، اور جب انسان کی اتنی سی بھی وقت نہ ہو تو وہ اصولوں اور روایات کی پاسداری کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جہانگیر اور نعیم اس کی بات کے جواب میں مسلسل یوں سر ہلا رہے تھے جیسے اس سے 100% متفق ہوں۔ میڈیا، صحافت یعنی فورتھ اسٹیٹ، حسن نے پھر سے کہنا شروع کیا، آج کے دور کی سب سے بڑی طاقت ہے، جو اس میں کہیں ایڈجسٹ ہو گیا وہ سمجھو بادشاہ بن گیا۔ پہلے لوگ یعنی مصور پینسل سے شخصیتوں کے اسکیچ بناتے تھے، اب یہ کام میڈیا کرتا ہے، اور اس کام میں اسے کھلی آزادی بھی ہے، چاہے تو اسکیچ بنا دے، چاہے تو بگاڑ دے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں پیسے اس کے کھرے ہوتے ہیں۔ بڑی شخصیات کو اپنے امیج کی بڑی فکر ہوتی ہے، یہ امیج بناؤ تب بھی پیسہ، بگاڑو تب بھی پیسہ، اور پھر ہمارا یہ ملک ماشاءاللہ جس میں منتخب نمائندوں سے لے کر میلوں ٹھیلوں میں گڑوی لے کر آنے والیوں تک کو پروجیکشن مل رہی ہے،
اور پروجیکشن کے ذریعے جس طرح انہیں اپنی شخصیتوں کے امیج کے معاملے میں حساس بنایا جا رہا ہے، وہاں صحافی کے لیے پیسے کی کیا کمی ہے؟ جہاں کسی صوبے کا چیف منسٹر کسی پرائیویٹ چینل پر اپنے انٹرویو نشر کروانے کے لیے بھاری معاوضہ دیتا ہے، وہاں بزنس سیکٹر کا کیا عالم ہوگا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ چیف منسٹر بھی؟ نعیم نے بے ساختہ کہا۔ میاں تم رہ کس زمانے میں رہے ہو؟ حسن نے کہا لگایا۔ یہ جو پرائیویٹ چینلز کی بھرمار ہے، یہ جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر زبان میں چینل اپنی نشریات شروع کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا۔ اس میں بھائی بڑا فائدہ ہے، روکڑا ہی روکڑا ہے۔ ایک ہی ادارے کے نام سے اخبار رسائل بھی شائع ہو رہے ہیں، 3-4 چینلز بھی چل رہے ہیں۔ کس بات کے سر پر؟ جانتے ہو؟ حسن نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ایکسپلائٹیشن، صرف ایکسپلائٹیشن کے سر پر ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کے سودے ہوتے ہیں دن بھر میں، یہاں عزتیں بنانے کے لیے بھی اور پگڑیاں اچھالنے کے لیے بھی۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ اون لکر کبھی کسی ایسے بزنس میں انوالو نہیں رہا، جہانگیر نے سادگی سے کہا۔ ہو جائے گا، حسن مسکرایا، ضرور ہو جائے گا۔ یہ جو اب نیا سیٹ اپ بنا ہے نا اون لکر کا، یہ اسے اس ٹریک پر لے جائے گا جہاں یہ چیزیں روزمرہ کا معمول ہیں۔ مگر ایک بات اس میں بھی طے ہے۔ وہ کیا؟ جہانگیر نے پوچھا۔ اون لکر کے پرانے اسٹاف کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ جو نئی مینجمنٹ آ رہی ہے نا، وہ مہرین کیانی کو بھی بائی پاس کر دے گی۔ ایک دن اسی سے اندازہ لگا لو کہ تم لوگوں کا کیا مقام ہوگا وہاں۔ ہم اسی لیے تو تمہارے پاس آئے ہیں یار، تم آج کل ان ہو فیلڈ کے ہر شعبے میں، دوستوں سے دوستی نبھانا بھی تو سیکھو۔ نعیم نے بے ساختہ کہا۔ ہم تو دوستوں کے دوست ہیں یار، تم لوگ ہی دور دور بھاگتے رہے۔ میڈم کرن فاطمہ کے جھنڈے تلے کھڑے تم نے ہمیں شجر ممنوعہ قرار دے رکھا تھا۔ حسن نے طنزاً کہا۔ ایسی بات نہیں ہے حسن یار، ہم لوگ تو پروفیشنلزم پر یقین کرنے والے بندے ہیں، مگر اب جو تم نہیں سنا رہے ہو اون لکر کی، وہ بہت حوصلہ شکن ہے۔ اور عنوان بھی ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ اون لکر کو صرف فائنینس ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ خاصی اکھاڑ پچھاڑ بھی ہوگی۔ نعیم نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر کیا خیال ہے؟ حسن نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون سے اپنی ٹھوڑی سہلاتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارے لیے بھی کوئی جگہ ڈھونڈو۔ وہ تو ڈھونڈی ہوئی ہے، میرا اپنا چینل حاضر ہے، تم لوگوں کی جگہ وہاں پکی ہے۔ حسن نے اپنے جال کی ڈوری کھینچتے ہوئے کہا اور انہیں ان کے کام کی نوعیت اور تفصیل بتانے لگا۔ اس رات جب نعیم اور جہانگیر حسن کمال سے رخصت ہوئے تو ان کے دل ہلکے تھے اور پرسکون بھی، جبکہ حسن کمال کی معلومات کے خزانے میں بھی کافی اضافہ ہو چکا تھا۔